کوفے والوں، تمہارے شہر میں اگر کوئی قیدی آئے تو ان کا تماشا دیکھنے نہ جانا، ڈھول تاشے نہ بجانا، سوکھی کھجوریں نہ پھینکنا۔ مولا شاید باخبر کر رہے تھے کہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، سن 61 ہجری کے کوفے میں ہائے میری بیٹی زینب پسے کچھ بے کجاوا اونٹ میں کھڑی ہوگی، بے غیرت آواز دے رہا ہوگا، ہائے علی کی بیٹی، نبی کی نواسی۔ اللہ اللہ، 103 کے میرے مسائل کتابوں برآمد ہو گئے۔ مولا اپنی بیٹی کے مہمان ہیں، بار بار آسمان کو دیکھے جا رہے ہیں، بار بار آسمان کو دیکھے جا رہے ہیں۔ امام نے کہا اے آسمان، اے سفیدی سحر، تو نے کبھی علی کا انتظار نہ کیا، علی نے ہمیشہ تیرا انتظار کیا۔ تحفے میں کچھ باتیں مرغابیاں جناب امیر نے جناب ام کلثوم امام حسن نے دی تھی۔ جب نکلنے لگے مرغابیوں نے امام کعبہ کا دامن تھام لیا۔ جناب امام حسن کا بیان ہے، اپنے بابا سے پوچھا، بعض روایت یہ تھی جناب کلثوم نے پوچھا کہ بابا اس سے پہلے مرغابیوں کو ایسے بولتے نہیں سنا، بابا مرغابیوں کو اس سے پہلے ایسے بولتے نہیں سنا، تو بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ امام نے کہا یہ نوحہ پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نوحہ پڑھ رہی ہیں، ابھی کچھ دیر گزرے گی تم بھی نوحہ پڑھو گے۔ اللہ، کائنات کا امیر مسجد آیا، چھوڑ دیے بہت سارے مسائل، بیادت کو جگایا اور یاد خدا میں مشغول ہو۔ لیکن جب چیز نیچے ہوتی ہے اور اوپر سے حملہ ہوتا ہے تو حملہ کاری کم ہوتا ہے، مگر جب چیز اوپر کی طرف آ رہی ہو اور حملہ نیچے کی طرف کیا جائے تو حملے میں شدت بڑھ جاتی ہے۔ ناقلے صبح کا سجدہ، امام گردن اٹھا ہی رہے تھے کہ بغیر اپنے تلوار چلائی، فضا میں آواز گونجی، ارکان ہدایت منعطف کر دیا گیا، ہائے مومنین کا مولا مار دیا گیا، ہائے شیعہ یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ آواز اتنی دردناک تھی کہ جناب زینب اپنے بھائی کے حجرے میں آئی، بھیا دیکھو یہ کیسی آواز ہے جو کلیجہ پھاڑے دے رہی ہے۔ امام حسن مسجد میں کہے کیا دیکھا کہ بابا خاک و خون میں غلطاں۔ امام نے حکم دیا بیٹا نماز تمام کرو۔ نماز تمام کرائی۔ اب ایمان سے بتائیے کتنی دیر میں نماز پڑھائی ہوگی؟ بہت لمبی سورت تو نہ پڑھی ہوگی۔ ایسے عالم میں شریعت بھی اجازت دیتی، جو خود شریعت کا محافظ ہو وہ خود بہتر جانتا۔ نماز تمام کرائی، کتنی دیر لگی ہوگی؟ اگر عزادار روایت کہتی ہے کہ جب امام حسن نے اپنے بابا کو اٹھانا چاہا تو پیر اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اللہ اکبر، 32 ٹن کا دروازہ اٹھانے والے علی، عمرو ابن عبدود کو مارنے والے علی، کوئی جنگ بغیر علی کے کامیاب فتح نہ ہو سکی۔ ہائے کائنات کا سب سے بہادر ترین آدمی کے پیر زمین پر ہتھ دیے جا رہے ہیں۔ امام حسن نے کمبل نما چیز منگائی، اپنے بابا کو کمبل میں لٹا چلے گھر کی طرف چلے۔ امام حسن کی چیخ نکلی، آواز دی، بیٹا حسن تم ہی تنہا نہیں ہو جس کا باپ دنیا سے جا رہا ہے، بیٹا تم بڑے ہو صبر کرنا۔ کچھ آگے چلے، امام حسین کی چیخ نکلی، بیٹا حسین بیٹا تمہیں تو بہت مار کا سر کرنا ہے۔ اللہ سمجھایا، جب گھر قریب آیا امام حسن سے کہتے حسن جی بابا
چاہنے والوں سے کہو کہ گھر کو چلے جائیں. اللہ چاہنے والوں سے کہو کہ گھر کو چلے جائیں. بابا آپ کے عاشق ہیں نا, بابا آپ کے چاہنے والے. امام حسن سے کہتے جناب امیر بیٹا حسن جب مجھے اس عالم میں لے کر جاؤ گے تو پتہ نہیں میری بیٹیاں کیسے باہر آئیں. اللہ اللہ. روایت کے امام حسن نے کہا میرے بابا کو حکم ہے واپس چلے جائے. امام کو گھر میں لایا گیا, بستر لگایا گیا. ذرا دیر کے بعد امام کو سسکیوں کی آواز سنائی. حسن جی بابا کوئی ہے دروازے پہ جو ابھی گیا نہیں ہے. جملہ سنیں گے مصائب کا. بیٹا حسن ابھی کوئی ہے دروازے پہ جو گیا نہیں. امام حسن دروازے پہ کیا دیکھا, اسبغ ابن نبا کا چوکھٹ پکڑ کے بیٹھا ہے. اسبغ ابن نبا کا چوکھٹ پکڑ کے بیٹھا ہے. امام حسن نے کہا اسبغ تم نے میرے بابا کو حکم نہیں سنا. اسبغ ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا اٹھنا تو چاہتا ہوں مگر پیر جواب دے رہے. اسبغ جاؤ. اب دیکھیے اپنے حجرے سے باہر نکلے. روایت کہتی ہے کہ جناب زینب اپنے بابا سے بہت شرم کرتی تھی, بہت شرم کرتی تھی, بہت زیادہ اپنے بابا کے سامنے نہیں آتی تھی. مولا امام حسن سے کہا حسن میری بیٹی زینب کو بلاؤ, قرآن بہت اچھا پڑھتی ہے. اللہ بیٹیاں آئیں, بیٹیاں آئیں. اللہ کی قسم بیٹیوں کو نا باپ بہت چاہتا ہے. کتنی چیز اللہ کی طرف سے, اور باپ بھی بیٹی بہت چاہتا ہے. شب شہادت زینب کے سرحانے علی جیسا باپ بیٹھ کے آنسو بہا رہا ہے. چند قدرے رخسار اقدس پہ گرے. زینب نے آنکھیں کھولی. بابا آپ؟ ہاں زینب اٹھو تمہارے بابا کی شہادت کی رات ہے. اللہ اکبر. اے بیٹا اٹھو تمہارے باپ کی شہادت کی رات ہے. جناب امیر کائنات نے کربلا کی ساری داستان و کہانی سنائی. اے زینب گھبرانا نہیں, عباس کے بعد کبھی بیٹیاں بیٹا بن جاتی ہیں. اے زینب گھبرانا نہیں, شاہ غریبہ تمہارا بابا تمہارے پاس آئے گا. ساری داستانیں جناب امیر سناتے رہے. آپ نے شاید محسوس نہیں کیا باپ کی شہادت کی شب ہے. ایک باپ اپنی سوئی بیٹی کو جگا رہا ہے. زینب جاگو میری جان تمہارے بابا کی شہادت کی رات ہے. ایک شب عاشور ایک باپ 4 سال کی بچی کو سلا رہا ہے. اے سکینہ سو جا میری جان, اے سکینہ سو جا میری جان. دونوں باپ کو معلوم ہے اگر زینب آج اٹھ گئی تو سونا نصیب ہوگا, مگر حسین کو معلوم تھا اگر سکینہ آج سوئی تو سوئی باپ کی شہادت کے بعد سکینہ کو سونا نصیب. باپ کو معلوم تھا سوئی تو سونا نصیب نہ ہوگا. بیٹیاں آئیں. آخری جملہ مسائب کا تابوت برآمد ہونے والا. جیسے بیٹیاں آئیں نا اس سے پہلے جملہ کہتا ہوں. جب جناب زینب ام کلثوم مقدرات عصمت و طہارت پوچھتے آئیں تو امام حسن نے آ کے اپنے بابا سے کہا بابا بہنیں آئی ہیں. آخری 2 جملے مسائب بہنیں آئی ہیں. کہا بیٹا شہر کے باہر روکو, شہر کے باہر روکو. امام نے خطبہ دیا اہل کوفہ آج مغرب کے بعد کوئی باہر دکھائی نہ دے. اللہ اکبر. اہتمام تو دیکھیں باپ کا. اہل کوفہ آج مغربین کے بعد کوئی باہر دکھائی نہ دے. اندھیرا ہوا. علی جیسا باپ خود گیا بیٹی کے ناقے کی مہار پکڑ کے لے کر آگے چلے. ایک جگہ رکے. بیٹی نے پوچھا بابا سواری کیوں روکی؟ کہا زینب ذرا سا دیکھو تو صحیح کیا ہے. اللہ اے زینب ذرا سا دیکھو تو صحیح تو کیا ہے.
بابا کیا ہے؟ اے زینب پہچان لو یہ کوفے کا بازار ہے۔ اللہ اکبر۔ اے زینب پہچان لو یہ کوفے کا بازار ہے۔ اے بیٹا ارتنا ہوگی تمہارے آگے تمہارے بھیا کا سر ہوگا بے غیرت آواز سے۔ بیٹیاں آئی، بابا کو بیٹھ کرنے لگی، بابا پہ رونے لگی۔ آخر ختم کی میں نے تقریر۔ اب وہ جناب امیر جو امام حسن سے کہہ رہے تھے حسن صبر کرو میرا بیٹا، سب کا باپ دنیا سے جائے گا تمہارا بھی جا رہا ہے، حسین صبر کرو میری جان، رو نہ میرا لال، دل مضبوط کرو۔ جہاں جناب امیر بڑے اور چھوٹے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، اللہ کی قسم تاریخ کہتی ہے جیسے بیٹیاں آئیں نا جناب امیر خود زور زور سے رونے لگے۔ اللہ جناب امیر خود زور زور سے رونے لگے۔ اے جناب امیر بیٹیوں کے ساتھ رونے لگے رہے ہیں، آج کربلا میں آن کے دیکھیے آپ کی 4 سال کی بیٹی سکینہ ہے، اپنے بابا کا بات کرنا چاہتی ہے تو کوئی گوشوارے چھینتا ہے، کوئی چادریں چھینتا ہے، کوئی پھول جیسے پشت پر تازیانے بار۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارضاً بقضائه وتسليم الأمر ما تدرس